بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تحریر و تقریر سے پہلے اگر یہ پڑھ لیا جائے تو کوئی خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ ویلکم ٹو قافلہ درود پاک۔ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو شاد اور آباد رکھے، آمین۔ ایک بھائی کا درود پاک کا سفر انہی کی زبانی۔ وہ کہتے ہیں کہ میری درود شریف کی کہانی کی ابتدا آج سے تقریباً 10 برس پہلے ہوئی، جب میری عمر تقریباً 16 سال کی تھی۔ میرے خاندان کی بیت اور روحانی نسبت گجرات شہر کے مشہور روحانی بزرگ حضور قطب الارشاد حضرت سید حبیب اللہ شاہ صاحب کے ساتھ تھی، لہٰذا اسی مبارک نسبت کے تحت میں نے تقریباً 16 برس کی عمر میں ہر جمعے کو دربار شریف پر حاضری کا معمول بنا لیا۔ دربار شریف پر حاضری کے بعد دل میں عجیب سا روحانی سکون اور قلبی طہارت محسوس ہوتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ روحانی تشنگی بڑھتی گئی اور مرشد کامل کی تلاش کا احساس شدت کے ساتھ ہونے لگا۔ پھر فضل خداوندی سے وہ وقت بھی آیا جب نیریاں شریف کی مبارک سرزمین پر حضور شیخ العالم پیر علاؤ الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے دست اقدس پر بیعت کا شرف حاصل ہوا۔ مرشد کامل نے بیعت کے ساتھ 2 باتوں کا حکم ارشاد فرمایا، نماز اور درود پاک۔ یہاں سے میرے درود پاک کے سفر کا آغاز ہوا۔ پھر جیسے جیسے درود پاک کی تعداد بڑھتی گئی، روحانی کیفیات کی چاشنی مٹھاس میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ حضور مرشد گرامی سے جب بھی شرف ملاقات حاصل ہوا، آپ اپنے تمام عقیدت مندان کو درود پاک کی کثرت کا حکم ارشاد فرماتے تھے۔ میری تمام فیملی درود پاک کے ممبران سے گزارش ہے کہ نسبت انسان کا مقدر عرش کی بلندیوں تک لے جاتی ہے۔ درود پاک کے ساتھ نسبت، تعلق اور محبت میں مزید اضافہ تب ہوا جب تقریباً 1 سال پہلے انٹرنیٹ کے ذریعے کتاب حال سفر کے مختصر مطالعے کا موقع ملا اور حضرت قبلہ عالم حضور باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی تصرفات و کمالات کے بارے میں مطالعہ کرنے کے بعد درود شریف کے ساتھ ایک ایسی محبت اور چاہت سی ہو گئی جو الفاظ کے سانچے میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ یہ میرے درود پاک کے سفر کا بس کچھ ابتدائیہ ہے۔ درود شریف کے خوش قسمت ممبران سے میری گزارش ہے، بادب گزارش، کہ اگر آپ اپنی زندگی میں سکون کی فراوانی، رحمتوں کی برسات اور کرم کی بارش کے خواہش مند ہیں تو درود پاک کی کثرت کو اپنے اوپر فرض فرما لیجئے۔ یقین مانیے درود پاک رحمتوں کا خزانہ ہے، بلکہ یوں کہیے کہ درود پاک کے ذریعے آپ کا واسطہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ممکن ہو جاتا ہے۔ برِ صغیر پاک و ہند کی مشہور روحانی شخصیت اور سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم روحانی بزرگ حضرت توکل شاہ امبالوی اپنے مشاہدات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کثرت سے درود شریف پڑھنے والا ہر وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ میں رہتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کی روحانی تربیت فرماتے ہیں۔ ماشاءاللہ اسی ضمن میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو مرشد کامل کی بیعت نصیب نہ ہو، یعنی کہ اگر کوئی کسی سلسلے سے نسبت نہیں ہے، کوئی اہل سلسلہ نہیں ہے، کسی کے شیخ نہیں ہے، تو درود پاک کو بہت زیادہ وہ کثرت کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس بندے کی تربیت فرماتے ہیں جو بہت زیادہ کثرت کرے، اور جس مرشد سے اسے فیض دلانا مقصود ہوگا خود بخود اس کی توجہ ان کی طرف مبذول کروا دیں گے، وہ درود شریف کی برکات کے ضمن میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ یہ اب واقعہ بتا رہے ہیں کہ 7 سال پہلے اپنی امی کے ساتھ انہوں نے اپنے مرشد صاحب کی زیارت اور حاضری کا ارادہ کیا۔ اچھا، یہ واقعہ جب انہوں نے تحریر فرمایا ہے، یہ انہوں نے ابھی نہیں دیا، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جبکہ حضرت شیخ العالم پیر علاؤ الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے اور انہوں نے پردہ نہیں فرمایا تھا۔ یہ تب کا واقعہ، ان کا یہ مشاہدہ ہے، انہوں نے پہلے تحریر کیا تھا، لیکن چونکہ چینل ابھی نیا ہے اور ہمارا فیس بک کا گروپ پرانا ہے تو وہ پہلے شیئر کیا جا چکا تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دربار شریف فون کیا جب تو ان کو معلوم ہوا کہ حضرت صاحب کی طبیعت ناساز تھی اور اس بنا پر وہ کسی سے ملاقات نہیں فرما رہے تھے، مگر ان کو مرشد کی دید کی اتنی زیادہ طلب تھی کہ انہوں نے پھر بھی سفر کرنے کا ارادہ کیا اور گھر سے نکل پڑے۔ سفر میں ان کی والدہ محترمہ جو ہیں وہ بہت زیادہ درود پاک پیٹ کرتی رہی مسلسل۔ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم دربار شریف پہنچے تو معلوم ہوا کہ حضرت صاحب ملاقات کے لیے باہر تشریف لائے ہوئے ہیں۔ جب والدہ گرامی کی ملاقات ہوئی تو حضرت صاحب فرمانے لگے کہ بیٹا، آپ جو سارے راستے میں درود شریف پڑھتے ہوئے آئی ہیں نا، یہ اس کی ہی برکت ہے کہ میں ملاقات کے لیے باہر آ گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔
یعنی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور وہ ان دنوں کسی سے ملاقات نہیں فرما رہے تھے، لیکن کیونکہ ان کا شوق تھا، ان کی طلب تھی، اتنا زیادہ درود پاک تھا اور اس درود پاک کی برکت سے وہ ملنے کے لیے ان سے پہلے موجود تھے جب یہ وہاں پہنچے، تو ملاقات کے لیے وہ وہاں پر تشریف فرما تھے ماشاءاللہ، اور ان کا درود پاک اللہ تعالیٰ ان تک پہنچا رہا تھا، ان کو خبر ہو گئی تھی، سبحان اللہ۔ کہ وہاں بعد جب ان کی ملاقات ہوئی تو شیخ صاحب نے بہت توجہ فرمائی، شفقت سے نوازا اور دعاؤں کے سائے میں رخصت فرمایا۔ یہ صاحب کہتے ہیں کہ میری تمام لوگوں سے بہت زیادہ گزارش ہے کہ درود پاک کو اپنی زندگیوں میں لازم کر کے تو دیکھیں، طرف سے رحمت خداوندی آپ کا دامن تھام لے گی، بے شک ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت پیر علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بہت بہت مزید بلند فرمائے اور آپ کا روحانی فیض سے موقع پانے کا سب کو موقع عطا فرمائے۔ اگر آپ نے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف کے بارے میں سنا ہے، آپ نیٹ پہ سرچ کیجئے، حضرت صاحب کے ان کے اوپر لیکچرز ہیں مثنوی شریف پہ۔ میرا نہیں خیال کہ حضرت صاحب سے بہتر کسی اور نے مثنوی شریف کی ایسی تشریح کی ہے، آپ سب لازمی سرچ کیجئے گا، وہ درس نہیں، وہ روحانیت کا سمندر ہے، آپ کو ضرور فیض ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمائے، کثرت سے اور محبت سے درود پاک کی ورد کی توفیق عطا فرمائے، نماز، زکوٰۃ، روزہ، قرآن پاک سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہوں، آمین۔ آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ جن ساتھیوں نے دعا کی ریکویسٹ کی ہے، میری دعا پہ ان کے لیے میرے ساتھ آمین فرما دیجیے، جانے کس کی آمین پہ اللہ تعالیٰ کن فرما دے۔ دعا ہے کہ اویس ملک بھائی کی پریشانی ختم ہو، آپ سب کے لیے دعا ہے، جو سن رہے ہیں، جو پریشانی جس کی بھی لائف میں ہے، میری دعا ہے کہ آپ سب کی پریشانی ختم ہو جائے، جیسی بھی پریشانی ہے۔ ذوالقرنین یوسف بھائی، انہوں نے اپنی اور اپنی فیملی کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ سب سننے والوں کو اپنی حفاظت میں اللہ تعالیٰ رکھے، آمین۔ افضال احمد، انہوں نے دعا کی ہے کہ ان کو قرب نصیب ہو، ان کے نصیب اچھے ہوں، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو۔ جتنے سننے والے اہل درود پاک ہیں، آپ سب کو، ہم سب کو دعا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ نصیب ہو، آمین ثم آمین۔ کرم بہن کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تنگ دستی دور فرمائے، آمین۔ جن ساتھیوں کو تنگ دستی کی شکایت ہے، اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے ان کی مدد فرمائے، رزق کی فراوانی ہو، نیک روزگار اور روزی نصیب ہو۔ آپ سب پلیز درود صدقہ ورد کرنا شروع کیجیے۔ حمیرہ بہن، اللہ پاک آپ کو بہت آسانیاں عطا فرمائے۔ شیری حفیظ بہن کی شادی کے لیے، ان کے نیک رشتے کے لیے، نیک نصیب کے لیے بہت دعا ہے، بہت اچھا رشتہ ان کو ہو جائے حاصل، اللہ تعالیٰ بہت خوشیوں بھری زندگی ان کو عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں جس کو جو بھی پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے وہ پریشانیاں دور فرمائے۔ درود پاک کا خود بھی ورد کرنے کی کوشش کیجیے، دوسروں تک بھی یہ روشنی پہنچائیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، جزاک اللہ خیرہ، اللہ حافظ۔